جی عثمان بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم کیسر بھائی؟ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر جی، فرمائیے۔ میرے کچھ اعتراضات ہیں آپ سے انجینئر علی مرزا کے حوالے سے۔ اصل میں وہ میرے نہیں ہے، بسم اللہ۔ میرا جو روم میٹ ہے وہ اعتراض کرتا ہے، میں اس کو جی جی، جواب دیتا ہوں تو لیکن اس کے کچھ اعتراضات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب چاہتا ہوں۔ وہ آپ کے روم میں ہی ہوں گے، ان سے کہیں کہ وہ تشریف لیں تاکہ بالکل۔ کہیں۔ نہیں وہ ابھی میرے روم میں نہیں ہے، وہ میں روم چھوڑ کے آ گیا، اب میں دوسری جگہ شفٹ ہو گیا۔ اچھا اچھا، تو فرمائیے جناب۔ پہلا اعتراض ہے، میں انجینئر کی صرف اچھی باتیں لیتا ہوں۔ مطلب آپ نے کہا کہ انجینئر علی مرزا کو نہ سنیں، ان کے اسٹوڈنٹ نہ بنے، تو ان کا یہ اعتراض تھا کہ میں صرف ان کی اچھی باتیں لیتا ہوں، بری باتیں نہیں لیتا، تو اس لیے میں ان کو سنتا ہوں۔ کیوں کی رائے ہے اس میں، اعتراض کیا ہے بھائی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نا اسٹوڈنٹ نہ بنے، ان کو فالو نہ کریں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس کو اس لیے فالو کرتا ہوں، صرف اچھی باتیں لیتا ہوں، بری باتیں نہیں لیتا، تو اس میں ان کو کیسے پتہ نہیں، لگے گا کہ وہ اچھی بات ہے یا بری میرا بات ہے؟ یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل ختم کر دیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے جو کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے جو پھیل رہا ہے، جس میں قادیانیت کی سپورٹ ہو گئی، جس کے اندر یہ رینڈ کارپوریشن والا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، سیکولرزم کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، سوشلزم کو سپورٹ کرنا اور اس طرح کی حرکتیں، اس گناہ میں آپ اپنا حصہ نہ ڈالیں۔ تو اگر لوگ ان کو سننا کم کر دیتے ہیں تو وہ بھی انسان ہے، ممکن ہے وہ بھی سوچیں کہ بھئی میں شاید ٹھیک ڈائریکشن پہ نہیں جا رہا۔ تو اتنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، تو ہیں تو وہ انسان۔ اگر کوئی غلطی ان سے ہو رہی ہے اور لوگ اپنے رویے سے ان کو پھر اس چیز پہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں، تو آپ سنتے رہیں، میں اس پہ کیا اعتراض ہے؟ لیکن یہ دو چیزیں، یہ بات پکی ہے کہ جب تک وہ قادیانیت کو پروموٹ کرتے رہیں اور آپ ان کے الگوریدمز میں ان کو مضبوط کرتے رہیں گے تو یہ گناہ آپ کے حصے میں بھی لکھا جائے گا، اور جب تک وہ سیکولرزم کو پروموٹ کرتے رہیں گے اور آپ کی وجہ سے الگوریدم میں ان کے لیے سہولت کاری ہوگی تو یہ گناہ بھی آپ کے حصے میں لکھا جائے گا۔ ایک کلیئر بات ہے۔ صحیح۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ انجینئر صرف اسلامی علم رکھتا ہے۔ مطلب آپ کا ان پہ اعتراض تھا کہ فلسطین کے مسئلے پہ انہوں نے کہا کہ یہ F-35 F-16 اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صرف اسلامی علم رکھتا ہے، اسے ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں پتہ، تو اس سے نا ٹیکنالوجی کے بارے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے، جو کہ کیسر احمد راجہ نے بہت بڑا اس کو ایشو بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر اعتراض اور ویڈیو پہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ منوا لیں انجینئر صاحب سے کہ ان کو ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں پتہ۔ میرا مسئلہ یہ نہیں کہ انہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں پتہ، میرا مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتہ ان کو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، وہ پولیٹکس ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ یہ جو نظریات ہیں سوشلزم وغیرہ ہو گئے، وہ ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں سمجھتے۔ رہی بات یہ کہ ان کے پاس صرف اسلامک نالج ہے، وہ کتنا ہے وہ اختی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ بڑی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی آپس میں شادی کرانے والے فتوے آپ نہ دیں، نہ وہ بیک ٹریک کرتے ہیں اپنی بات سے، اور پتہ نہیں کیوں اس طرح کی حرام کاری کو وہ، ان کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا کہ آپ مفتی نہیں ہیں، آپ فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ وہ معاملات جن کے بارے میں نالج نہیں رکھتے اس میں آپ ایسے نکاح کی بھی گنجائش پیدا کر رہے ہیں جس کو اسلام ریکوگنائز ہی نہیں کرتا۔ نہ وہ بچے ولد الحلال گنے جائیں گے، نہ وہ رشتہ حلال کا گنا جائے گا۔ یہ کتنے لوگوں نے ان سے بات کی، اختی نے آگے سے، وہ آدمی ڈٹا ہوا ہے، تو وہ اسلامک نالج کتنا ہے یہی بڑا کویسچنیبل بات ہے، اور بھی کتنی ہے۔ میں وہ بابوں، مسلکوں، فرقوں پہ تو میں کبھی تبصرہ کرتا نہیں ہوں، لیکن باقی جو ان کی ہیں، قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہونا، قادیانیوں کے عزائے وضو کا چمکنا، مسلمانوں اور یہ جو اسماعیلی سڑپ ہے ان کے آپس میں شادیاں جائز کرانا، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ دین کا علم مطلب اس میں کہاں ان باتوں میں دین کا علم ہے؟ کہیں بھی سب جھوٹ ہے، سب لغو باتیں ہیں یہ۔ اچھا، ان کا اعتراض یہ تھا کہ اس کو ایکسپوز نہیں کیا جائے، انجینئر کو ٹیکنالوجی میں اگر اس سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کو ایکسپوز نہیں کیا جائے، تو وہ آپ اسلامی اپنے علم دوست رکھتا ہے، سے اس کو کہیں نا کہ آپ انجینئر صاحب سے منوا لیں کہ ان کو ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے۔ میرا شکوہ، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، منوا لیں آپ انہیں۔
اچھا، اور ان کا ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ کیسر احمد راجہ جو ہیں وہ انجینئر کے خلاف ویڈیوز بنا بنا کر مشہور ہو رہے ہیں. جو جتنی بھی ان کی ویڈیوز ہیں تقریباً انجینئر کے خلاف جو ویڈیوز ہیں وہ مطلب ایک قسم کا چورن بیچ رہے ہیں، وہ انجینئر کے خلاف بنا کر مشہور ہو رہے ہیں. کافی ویڈیو مشہور بھی ہوئی ہیں آپ کی. یہ مطلب میرے وائرل ویوز زیادہ آتے ہیں، میرے ویوز زیادہ آتے ہیں اگر میں انجینئر صاحب پہ بات کروں تو. جی جی، یہ ان کا ایک اعتراض ہے. دیکھیں حج اور عمرے کے مناسک میں بہت زیادہ مماثلت ہے، لیکن کچھ کلیدی ڈفرینسز بھی ہیں. ان میں سے ایک ڈفرینس یہ ہے کہ حج پہ کے موقع پہ شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں اور عمرے پہ نہیں مارے جاتے. اب حج پہ بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ایک اسپیسیفک ایونٹ ہوتا ہے. عمرہ چونکہ دن رات چلتا ہی رہتا ہے تو اس لیے اس پہ عام طور پہ پاپولیشن اتنی کم نہیں ہوتی. اب اگر شیطان یہ کہنا شروع کر دے کہ جب مجھے پتھر مارے جاتے ہیں تو یہاں پہ لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو یہ بات فیکچولی بالکل درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان ٹھیک ہے. صحیح صحیح. اچھا، اور ان کا ایک سب سے بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انجینئر علی مرزا میرے ساتھ آ کے ڈبیٹ کرے یا کسی سے بھی کرے، تو ان کا یہ اعتراض ہے کہ ڈبیٹ کا کبھی بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو انجینئر کیوں ڈبیٹ کرے؟ نہ کرے، میں تو اپنی طرف سے بات کر سکتا ہوں نا. ویسے یہ بھی انتہائی جہالت کی بات ہے کہ ڈبیٹ سے کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. نتیجے ڈبیٹ سے ہی نکلتے ہیں. صحابہ کی آپس میں ڈبیٹس ہوتی رہی ہیں، صحابہ کی کفار کے ساتھ ڈبیٹس ہوتی رہی ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ڈبیٹر تھے. حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑے ڈبیٹر تھے. ایسے ہی علم الکلام کا ہمارا ٹریڈیشن صدیوں پہ محیط ہے، ڈبیٹس پہ ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے زبردست ڈبیٹر تھے، بڑی لاجک کے ساتھ ڈبیٹ کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زبردست ڈبیٹس ہوتی تھی، بہت بڑے بڑے مناظر کو اکٹھے کر کے لے کے آیا کرتے تھے. سائنس کی دنیا میں دیکھ لیں، کوئی 100 سال ہونے والے ہیں، تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں. بوہر کا کیمپ اپنی جگہ پہ ہے، آئنسٹائن کا کیمپ اپنی جگہ پہ ہے. ڈبیٹس ہوتی رہی ہیں، فلسفے میں ڈبیٹس ہوتی رہی ہیں. یہ انتہائی جہالت کی باتیں ہیں کہ کبھی سے نتیجہ نہیں نکلتا. ڈبیٹ سے ہی نتیجے نکلتے ہیں. نہ کرنا چاہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ ان لغو باتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. عثمان بھائی آپ کا ٹائم بھی ہو چکا ہے اور یہ اعتراضات تو پھر چلتے ہی رہیں گے نا، یہ اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا. ٹھیک ہے، میرے 4-5 اعتراض تھے وہ میں نے کلیئر کر لیے.